अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपनी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर फजल महमूद बेग साहब। सर, आरएनए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 अगस्त के बाद क्या लगता है आपको कि कितनी तरक्की हुई है, क्या कुछ बदलाव आया है? सर, क्या मौक़िफ़ रहेगा आपका? सांच को आँच नहीं, आप खुद देख सकते हैं। मैं कहूँ कि हुई है या नहीं हुई है, आवाम क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मजदूर क्या कह रहा है, बिजनेसमैन क्या कह रहा है, आम हमारी सिविल सोसाइटी के लोगों से मालूम कीजिए कि हम कहाँ थे, तब कहाँ थे, आज कहाँ। चूंकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं जो अभी सरकार का हिस्सा भी है कि काफी कुछ बदलाव आया है, तो थोड़ा सा हमें अगर आप एक्सप्लेन करके बताएं कि क्या वाकई में बदलाव आया है या नहीं आया है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जो लोग सरकार में हैं, बदलाव तो उनके लिए आया है। वो किस कैलिबर के आदमी हैं जो ये बात करते हैं, वो क्या थे, आज क्या हैं। बात करना नहीं आती, लेकिन आज आगे पीछे सिक्योरिटी होती है। तरक्की तो उन लोगों की हुई है भाई। आप लोगों को तो बिल्कुल हैरान हो गए, उजड़ गए लोग। उनकी जाति तरक्की हुई होगी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम लोग तो उजड़ गए। चूंकि एंटी एनकरोचमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी का क्या मौकफ है, थोड़ा हमें बताएं। देखिए, इसमें बहुत सी उलझने भी हैं। जमीनें स्टेट लैंड्स की भी हैं, गाशराई की भी है, शामलात भी है, रोशनी एक्ट भी है। इनको एक सिस्टमेटिक हिसाब से अगर काम करना भी था, इनको एक लिस्ट शाया करनी थी कि कौन ऐसे ग्रेवर हैं जिनके पास 100 कुनाल, 200 कुनाल, 1000 कुनाल, 500 कुनाल या जरूरत से ज्यादा है। लेकिन ये गरीबों पे सिर्फ इनका पंजा चलता है, अमीरों की तरफ तो नहीं चलता है। और जहां तक मैं ये कहूँ, ये एकदम एक इसके पीछे सियासत है। लोग इनके साथ है नहीं, अब ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अब जम्मू की बात कर ले, हम कश्मीर को तो छोड़िए, यहाँ 80-90% लोगों के पास अपना लैंड है, मलकियत है। हो सकता है किसी ने थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट किया हो, लेकिन जम्मू जो है, जम्मू क्या है, जम्मू तो 80% सरकारी लैंड है या गाशराई है, जिसपे लैंड माफिया ने कब्जा करके आप जैसे मुझ जैसे जरूरतमंदों को 5 मरले 10 मरले बेचे हैं। पंजा डालना है तो उन ग्रैबर्स पे डालिए, बाकी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है और ये कुछ नहीं कर। क्योंकि आए रोज ये स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं कि जो भी गरीब लोग हैं उनके आशानों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। जो बड़े मगरमच्छ है उनको जो है उन्होंने जो गैर कानूनी तौर पर जो जमीनें हड़प की है, तो ये कहा जा रहा है कि उनसे वो जमीनें वापस ली जाएगी। लेकिन जब ग्राउंड पे हम देखते हैं तो आपको लगता है कि गरीब के ऊपर जो है वो बिल्डोजर नहीं चल रहा है। फिलहाल तो ये जबानी की बातें करते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है कि भाई जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं उसके साथ तो उनको भी पहले नोटिस दे दीजिए। क्या उनके पास हो सकता है, उनके पास भी कुछ ऐसा कोई ऐसा लीगल कोई डॉक्यूमेंट हो। अगर नहीं तो बिल्कुल हम तो उसके साथ हैं। लेकिन इस वक्त जुल्म किस पे हो रहा है? जुल्म तो गरीबों पे हो रहा है ना। श्रीनगर में आपने नहीं देखा वो शेड किस तरह गिरा है उन्होंने, वो जो कबाड़ का काम करते थे बेचारे। ये 5 मरले 10 मरले गरीब, जहाँ जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हीं पे ये सब इनका जुल्म हो रहा है। बाकी लैंड ग्रैबर जो है, अगर उनके खिलाफ कुछ करेंगे, जब ऑर्डर आएगा तब हम भी मानेंगे, हाँ भाई ठीक है। क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी वो शाया हो चुका है कि जो अब महकमे आरएनबी के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है कि अगर किसी जगह पे आरएनबी की तरफ से रोड निकाला गया है, उस पे किसी ने कब्ज़ा किया है या किसी तरह का जो उनकी जो ज़मीन है उसको एनक्रोच किया गया है, तो उन्होंने भी कहा कि उसे जो है उसे भी वो खाली करें। तो आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा? देखिए, जहाँ तक R&B का ताल्लुक है, अगर वाकई तरीके उनके रोड पे किसी ने कब्जा किया है, तो रोड तो लोगों के लिए है। वो तो हम
عوامی لوگوں کے لیے ہے, اس میں آپ کو چلنا ہے, مجھے چلنا ہے, یہیں کے لوگوں کو چلنا ہے. اگر وہاں پہ روڈ پہ کسی نے قبضہ کیا تو ان کو چھوڑنا چاہیے. چونکہ اپنی پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ اپنی پارٹی کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا جاتا ہے, تو سر اس بارے میں ہمیں تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھیے, اس میں ایک ہی بات کہوں گا, تب سے بہت پانی بہ چکا ہے. کبھی پی ڈی پی کو بھی نیشنل کانفرنس والے اڈوانی کی جماعت کہتے تھے, لیکن میرا ایک ہی سوال رہے گا کہ جب 2/3 اکثریت تھی نیشنل کانفرنس کو, ان کو کیا پڑی تھی تب عمر صاحب کو ڈپٹی فارن منسٹر بنانے کی, وہ بھی بی جے پی کی گورنمنٹ میں. جب کہنے کو کچھ نہ ہو, کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. اور دوسری بات, آپ اس چیز کو کم لوگ ہی سمجھیں گے, یہ کشمیر میں لوگوں کو کسی کو بدنام کرنا تو کہتے ہیں یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یا اے ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے. اس بات کو آپ سمجھیے, اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کو لوگ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ چور کا دوست جو ہوگا وہ چور ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان سے, بی جے پی سے لوگوں کو نفرت ہے. بالفاظ دیگر یہ وہی کہتے ہیں کہ جس طرح بی جے پی کے ساتھ لوگ نفرت کرتے ہیں, اس طرح آپ اس پارٹی کو بھی نفرت کریں جس کو یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں یہ اے ٹیم ہے, بی ہے یا سی ہے. اس سے کوئی بچا نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کو بھی, وہ تو واقعی اے ٹیم تھی جس کے ثبوت ہیں. پھر اس کے بعد پی ڈی پی کو نیشنل والوں نے کہا, آج تو وہ ان کے ساتھ ہیں. ان کے بارے میں آج ان کا کیا خیال ہے؟ پی ڈی پی کے بارے میں جب کہتے تھے اڈوانی کی پارٹی ہے, ان کے بارے میں اسی طرح. دیکھیے, جب کہنے کو کچھ نہیں ہو, نیشنل کانفرنس والے, پی ڈی پی والے یا کانگریس والے کیا کہیں گے جنہوں نے اس دلدل میں ہمیں پھنسایا ہے؟ اگر ریگنگ نہ کرتے نیشنل کانفرنس اور یہ کانگریس, تو صلاح الدین گن اٹھاتا نہیں. ہم لوگ تو امن پسند لوگ ہیں کشمیر کے. ہمیں کسی کو مارنا بھی ہوتا تو ہم اس فرن کے اس سے مارتے تھے, یا زیادہ سے زیادہ کانگڑی سے مارتے تھے لوگ. گن کس نے اٹھوائی یہاں؟ وہ نیشنل کانفرنس نے اور اس نے کانگریس نے اٹھوائی. آج وہ بھارت جوڑنے کے لیے نکلے ہیں, پیار کی دکان کھولنے نکلے ہیں. انہوں نے ہی تو بیڑا گرک کیا ہے کشمیر کا. آج کچھ میں دیکھ رہا ہوں, کچھ 20-25 سال کے جو ٹوٹل جن کی عمر ہے, وہ آج کل بڑی وکالت کر رہے ہیں, جی ہم دل جوڑنے نکلے ہیں, جی کوئی دوسری پارٹی اور نکلی ہے, تیسری اور نکلی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ کیا کہتے ہیں, لیکن کم سے کم وہ بات کہیں جس کی تاریخ بھی گواہی دے. کتنی دیر جھوٹ چلے گا؟ آج کل شکر اللہ کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے. آپ لوگوں کا بڑا اہم رول ہے, آپ لوگوں کا بہت ہی اہم رول ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے یہ کام کریں تو اس سے بڑی اجر کا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا میں کہ آپ سچائی باہر لائیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ. یہ میں آپ کے پاس باتیں کر رہا ہوں وہ الگ چیز ہے, کل دوسری پارٹی بھی باتیں کرے گی, تیسری پارٹی بھی, لیکن اصل میں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو لوگوں سے پوچھنا چاہیے. چونکہ سر اگر ہم بات کریں ڈی ڈی سی ممبران کی, تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تعمیر اور ترقی نے اب جو ہے وہ زور پکڑا ہے جب سے ڈی ڈی سی انتخاب ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یہ بتائیے سر کہ کیا اس سے پہلے تعمیر اور ترقی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ کیا کہوں, جو بھی یہاں پہ حکومت میں آتا ہے وہ یہی کہتا ہے. جو بھی حکومت میں آتا ہے, یہ ڈی ڈی سی کی بات نہیں ہے, جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے وہ یہی کہتی ہے پہلے کچھ نہیں ہوا تھا, ہم نے کیا. ارے بھائی آپ نے کیا کیا آج تک؟ 1.5 سال ہوا, ذرا ہمیں تو دکھائے نا گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے. ہاں ہماری یہ زیادہ میں نہیں کہوں گا, یہ وہ تو ایک روڈ بنا ہے, یہ روڈ تو کوئی کمپنی ہے جس کی ٹینڈر 4 سال پہلے ہوئی تھی. یہ تو ٹھیکیدار نے بنایا ہے, تو گورنمنٹ آف انڈیا کا پیسہ ہے. ان کا رول کہاں بنتا ہے بھائی؟ ان کا رول بنتا تھا اگر یہاں سے ویدنا اور
آپ کے یہاں کنڈی میں ہمارا روڈ جاتا، آج بھی 4 دن ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج بھی یہاں جے سی پی آتی ہے، وہ اگر کم کھڈے ہیں تو زیادہ کھڈے کر کے چلی جاتی ہے. یہ تعمیری ترقی ہے ان کی. یہاں غریب آج بھی پس رہے ہیں. یہاں سبزی کے پیسے نہیں لوگوں کو، اتنی بے روزگاری ہے. کھانے کے لیے چاول نہیں لوگوں کے پاس، اگر تھے بھی کچھ تو وہ گورنمنٹ نے بند کر دیے ہیں. یہ تعمیر ترقی کی ہے لوگوں نے. میری نظر میں تو کوئی نہیں ہوا ہے. ہاں اپنی دکان سب لوگ چمکاتے ہیں، چمکانے دیجیے، کتنے دیر یہ بھی رہیں گے. چونکہ سر اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ نے کہا کہ علاقے کنڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے اس سے پہلے جو پی ایم جی ایس وائی کے جو ایگزیکٹو انجینئرز تھے ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی اس بارے میں کہ عوام کی ڈیمانڈ رہی تھی کہ یہاں پہ جتنے بھی روڈز ہیں ان پہ جو ہے جے سی بی کے بجائے جو ہے سنو کٹرز کو لگایا جائے، یا کچھ روڈ یہاں پہ نیڈ ہے کہ سارے روڈ جو ہے وہ میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ برف باری بھی ہو رہی ہے. تو ابھی بھی کچھ روڈز ہیں جو کلیئر نہیں ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں مارچ کا کہ کب دھوپ نکلے گی تو وہ جو برف جو ہے وہ خود بخود ختم ہوگی. اس بارے میں تھوڑی سی ہمیں جانکاری دیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، فی الحال ہم چھوٹی سی ایک بات کر لیں. یہ جو مین روڈ ہے، پرسوں جب 2-3 بار برف باری ہوئی تو انہوں نے اپنا روڈ کلیئر کر لیا، لیکن جو لنک کرتا ہے علاقہ کنڈی کو وہ گہنا سے شروع ہوتا ہے. 3 دن میں فون کرتا رہا، وہ کہتے ہیں صاحب یہ میکنیکل 1 کلومیٹر رائٹ فرام دیٹ پلیس ٹو حسین صاحب کے گھر تک. کہتے ہیں یہ 1 کلومیٹر جناب میکنک والوں کو ہے، باقی آر اینڈ بی والوں کو ہے. ارے بھائی یہ 1 کلومیٹر تو اٹھاؤ. پھر دوسری کہتے نہیں جناب وہ تو فقیر باغ سے آئے گی. کرتے کرتے 3 دن گزر گئے. تو ان کو بھی آپس میں تال میل نہیں ہے. یہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو جانا چاہیے. میکنیکل والوں کو ہے تو انہیں کو دے دیجئے، سب پورا علاقہ. آر اینڈ بی والوں کو دینا ہے تو انہیں کو دے دیجئے، تاکہ ہم کسی ایک سے جواب تک بھی لے لیں. اور جہاں تک علاقہ کنڈی کا، بھائی ہم نے لوگوں سے ووٹ لیے علاقہ کنڈی سے، لیکن کام کچھ نہیں ہوا ہے. یہ تو میں بالکل سچ کہتا ہوں، بلند آواز میں کہتا ہوں. کیا دیا کنڈی کو، کیا دیا؟ ایک کبھی روڈ بنے تھے، مجھے یاد ہے یہ شیرپورہ کا یہ جو آپ کا راستہ بنا ہے، رنگوار سے ہوتے ہوئے پھر آپ کے یہاں بھی گیا تھا، کولنا میں بھی ایک شاخ اس کی گئی تھی. تب تو میں پی ڈی پی میں تھا، میں اور بشارت صاحب وہ ایم ایل اے تھا ان دنوں. ہم لوگوں نے پیدل چل کے اس کی سروے کر کے یہ روڈ بنوایا ہے. لیکن روڈ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی مینٹیننس تو بعد میں ہونی چاہیے نا. آج کل جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ نبھا نہیں رہے ہیں، یہی ترقی ہے. 5 دن برف کوئی اٹھا نہیں رہا ہے، یہی ترقی ہے. اگر یہ ترقی ہے تو باقی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ابھی بھی آپ کا کولنا والا روڈ بند ہے. آپ کا یہ سلطان پورہ والا روڈ یہ بھی اللہ بھروسے ہے. تو ناگفتہ بے حال ہے، زیادہ کیا. چونکہ سر اگر ہم یہ اس بارے میں آپ سے ضرور کہنا چاہیں گے کہ اب جو ہے چند دنوں کے بعد اسکول جو ہے وہ ری اوپن ہونے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں علاقے کنڈی کی جو ہمارا چوپان پتی ایک وہاں پہ پرائمری اسکول ہے یا یہاں نیلسر میں ہے، بلڈنگز جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. تو کیسے وہ بیچارے بچے وہاں پڑھتے ہوں گے، کیسے وہ مینیج کریں گے؟ کیونکہ اب کچھ دنوں کے بعد ہی اسکول جو ہے وہ ری اوپن ہونے والے ہیں. تو جبکہ رول کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک سکول میں سلطان پورہ جو نیو کالج چوپان پتی جو سکول ہے اس میں ہم نے 150 بچے دیکھے. ایک کمرہ ان کے پاس ٹوٹل 2 کمرے ہیں، ایک میں آفس ہے. تو کیسے مینیج کرتے ہوں گے وہ، کس طرح پڑھاتے ہوں گے اساتذہ اس وقت جبکہ برف ابھی موجود ہے؟ یہی تو ترقی ہے. بیسک جو اس کے ترقی کے ہیں وہ تو تعلیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسکول کئی گاؤں میں ضرورت سے زیادہ اسکول ہے. میں 10 مثالیں پیش کر سکتا ہوں جہاں پہ 3 بلڈنگیں ہیں اسکولوں کی، لیکن بچے صرف 2 کمروں میں ہیں. یہی تو ستم ظریفی ہے. اور جہاں پہ بچے ہیں وہاں پہ بلڈنگ نہیں. جیسا آپ نے یہ کہا، آپ نے تو 2 جگہ کی نشاندہی کی، میں آپ کو کئی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں پہ بچے زیادہ ہیں، عمارات نہیں ہے، استاد کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں، بچوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں.
वॉशरूम्स नहीं, पानी नहीं, हत्ता कि ऑफिस नहीं। तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस बारे में इंशाल्लाह हम मिल के ही कोई ना कोई कार्रवाई जरूर कर लेंगे। फिलहाल अगर आपकी नज़र में कहीं इन दो जगह में से कहीं अगर कोई प्राइवेट अच्छी सी बिल्डिंग है जहाँ बच्चे आराम से पढ़ सकें काफ़ी तादाद में, तो आप वो कर लीजिए। उसके बारे में हम डीसी साहब से बात करके उसका कुछ ना कुछ अजाला कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आरएन न्यूज़ में अपना कीमती वक्त फराहम किया। थैंक यू, बहुत बहुत तो शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर फजल महमूद बेग साहब हमारे साथ आज की निशस्त में मौजूद थे। उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। अगले मौजू में किसी और मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आरएन न्यूज़ की पूरी टीम को अल्लाह निगहबान।